السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ حکومت نے طے کر لیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دینی اور اس کے لیے ہر ایک طریقہ کار کو استعمال کیا جائے گا۔ نہ صرف شہباز شریف صاحب بلکہ شریف فیملی کے تمام اراکین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان نے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جناب کام تیز کر لیں، شکنجے تیار کر لیں، اب ان کو جکڑنا ہی ہے اور ان کو سزا دلوا کے رہنا ہے۔ عمران خان صاحب آج واپس آئے ہیں سعودی عرب، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس سارے معاملے کی تفصیلات بتاؤں، میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ کل کے وی لاگ کے اندر میں نے اس بات کا آپ کو اشارہ دیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون تیار ہو جائے، کیونکہ حکومت نے ان کے خلاف کارروائی کے لیے مکمل منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ایک مکمل کریک ڈاؤن ہوگا اور ایسا کریک ڈاؤن ہوگا جس کے اندر لیگی قیادت کو شکنجے میں لایا جائے گا، اور آج وزیر اعظم عمران خان نے بالکل ایسا ہی کیا۔ سعودی عرب سے واپس آنے کے بعد جو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا وہ انہوں نے یہ کیا کہ ایوان وزیر اعظم کے اندر انہوں نے اپنی جو قانونی ٹیم ہے اس کو طلب کر لیا، اس کو بلایا اور بلا کے ان سے پوچھا کہ جناب میں نے دو نکات ہیں۔ ایک پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ملک سے باہر ہم نے کسی بھی صورت نہیں جانے دینا، اس کے لیے آپ نے تمام اپنے جو انتظامات ہیں اور جو قانونی آپ نے جو اپنا جال بچھانا ہے آپ اس کو بچھائیں۔ شہباز شریف صاحب کو ہم نے کسی بھی صورت اگر ملک سے باہر جانے دیا تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سبکی ہوگی اور یہ ہمارے بیانیے کی موت ہوگی جو ہم نے کرپشن کے خلاف اور احتساب کے حوالے سے ڈیولپ کیا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ شریف فیملی کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں آپ اس کے اوپر دوبارہ ازسر نو غور کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم ان مقدمات کے حوالے سے کون کون سے کام کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا حدیبیہ پیپر ملز کیس کا۔ حدیبیہ پیپر ملز کیس کو موجودہ حکومت اور خاص طور پہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ حدیبیہ پیپر ملز ایک ایسا کیس ہے جس کو اگر اوپن کر دیا جائے یا اس کی اگر نئے سرے سے تفتیش کر لی جائے تو پوری کی پوری شریف فیملی اس ایک کیس کے اندر ہی شکنجے میں آ جائے گی۔ لہٰذا آج انہوں نے اپنی جو قانونی ٹیم ہے اس کو ہدایت دی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے حدیبیہ پیپر ملز کا جو کیس ہے ہم اس کی ازسر نو تفتیش کر سکتے ہیں۔ اور اس معاملے کے اندر جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز یہ وہ کیس ہے جس کو ری اوپن کرنے کی جو استدعا ہے وہ از خود سپریم کورٹ اس کو رد کر چکی ہے، مسترد کر چکی ہے۔ لہٰذا اب کن گراؤنڈز کے اوپر یہ کیس کو ری اوپن کیا جائے گا، یہ اس کی ازسر نو تفتیش کی جائے گی، کیونکہ قانونی طور پر یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ کیس ری اوپن ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ایسا کوئی ایویڈنس آ جائے جو پچھلے جو کیس ہے جو اس سے پہلے جب کیس سنا گیا تھا یا کلوز کیا گیا تھا وہ والے ایویڈنس اس والے کیس کو بالکل ہی الٹا کے رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کا ایویڈنس اتنا زیادہ طاقتور ہو کہ وہ پیچھے والی پروسیڈنگز کو اوور لیپ کر دے۔ تو اس صورت کے اندر تو اس کیس کو ری اوپن کرنے کی عدالت اجازت دے سکتی ہے، ادروائز جو ایک کیس کلوز ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ آپ اوپن نہیں کر سکتے۔ یہ ایک قانونی طور پر یہ ایک طے شدہ اصول ہے، لیکن عمران خان صاحب اس بات پر مصر ہیں کہ ہم نے حدیبیہ پیپر ملز کیس کو کھولنا ہے، اور اس پر آج اس بات کا اعلان کیا ہے فواد چودھری صاحب نے۔ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیے اور ٹویٹ کرنے کے اندر اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم نے جو ہے متعلقہ اداروں کو ہدایت کر دی ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کا جو کیس ہے اس کی ازسر نو تفتیش کی جائے، کیونکہ یہ شریف خاندان کی کرپشن کا وہ سرا ہے جس کو اگر ہم پکڑ لیں تو باقی پوری کی پوری کرپشن کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس کے اندر جو منی لانڈرنگ کا طریقہ کار اپنایا گیا وہی طریقہ کار شریف فیملی کے جو اس وقت باقی کیسز ہیں اس میں بھی منی لانڈرنگ کے لیے وہی طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم حدیبیہ پیپر ملز کو صحیح طریقے سے تفتیش کر لیں اور اس کا وہ سرا پکڑ لیں تو باقی ہم مقدمات کے اندر بھی ان کو کسی بھی طریقے سے الجھا بھی سکتے ہیں اور ان کو سزا بھی دلوا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت حکومت کا تو ایک بنیادی طور پر انہوں نے یہ بات طے کر لیا کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور اس ٹارگٹ کو ہم نے ہر صورت میں اچیو کرنا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کنیکشنز ہیں اس کے اوپر جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ہے وہ تو نون لیگ کو ملے گا، لیکن جو سب سے زیادہ اس کا
نقصان اٹھائے گا وہ تو پی ٹی آئی ہے اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب دونوں کو اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑیں گے اور ایک مرتبہ پھر اپوزیشن میں آنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے پھر ایسے ہی مقدمات کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑے۔ لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اگلے الیکشنز ہیں اس سے پہلے ہی ہم ایک ایسا شکنجہ اور ایک ماحول ڈیولپ کر دیں جہاں سے شریف فیملی کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے۔ اب حدیبیہ پیپر ملز ہے کیا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم حدیبیہ پیپر ملز ری اوپن کرنے کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے اس پر بات کریں، یہ جاننا ضروری ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز ہے کیا۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے اکتوبر 99 میں نواز شریف صاحب کا حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جب اقتدار سنبھالا تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت اور ان کا خاندان سب سے زیادہ ٹارگٹ میں تھے، اور اس وقت یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ سارا جو پاکستان کے اندر جو کرپشن کا ایک جو ہم نے بنایا ہوا ہے ایک نیریٹو، اس کے اوپر ہم اس کسوٹی کے اوپر شریف فیملی کو پرکھیں اور شریف فیملی کو سزا دیں۔ لیکن مشرف صاحب اپنے اس منصوبے پر کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ ان کو نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک ڈیل کرنا پڑی، اور اس ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف صاحب ملک سے باہر جانے میں کامیاب ہو گئے، بلکہ نہ صرف وہ ملک سے باہر گئے بلکہ اپنے پورے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے گئے، اور اس کے نتیجے میں وہ جو مقدمات اس وقت چل رہے تھے وہ مقدمات یا تو واپس لے لیے گئے یا جہاں پہ تھے وہاں پہ روک دیے گئے، اور پھر 10 سال کی چونکہ ڈیل تھی اور 10 سال کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو اس وقت یہ مقدمات ٹائم بارڈ ہو گئے تھے، لہٰذا وہ کھل نہیں پا رہے تھے۔ اس مقدمے کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مقدمے کے اندر سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وعدہ معاف گواہ کے طور پر عدالت میں جا کر یہ بیان دیا تھا کہ انہوں نے شریف فیملی کے لیے حدیبیہ پیپر ملز کے ذریعے تقریباً $1.48 کروڑ کی منی لانڈرنگ کی ہے، یعنی پاکستان سے یہ والی رقم بیرون ملک بھجوائی ہے، اور اس کا اعتراف کیا اسحاق ڈار صاحب نے، اور وہ اس مقدمے کے اندر وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ اس مقدمے کے اندر وزیر اعظم نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، عباس شریف، شمیم اختر، صبیحہ شہباز، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی وہ نامزد ہیں، اور اس مقدمے میں بطور فریق ان کو جانچا گیا ہے۔ لیکن یہ جو جب یہ واپس آئے ہیں اقتدار میں تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ان پر یہ جو بیان ہے وہ دباؤ دے کر ڈلوایا گیا، اور اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تاہم جو مقدمہ ہے وہ تو موجود ہی رہا تھا، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے اکتوبر 2011 میں نیب کو اس ریفرنس پر مزید کارروائی سے روک دیا تھا، اور نیب کو کہا تھا کہ جناب وہ ثبوت ہیں جو آپ نے پیش کرنے تھے، اور لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے ناکافی شواہد کی بنا پر اس کیس کو خارج کر دیا تھا، جس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ایک پاناما کا کیس ہوا تھا، اور اس پاناما کے کیس کے اوپر ایک جے آئی ٹی بنی تھی، اور اس جے آئی ٹی نے ایک رپورٹ دی تھی جس کو سپریم کورٹ میں سبمٹ کیا گیا تھا، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو یہ پوری منی ٹریل کو تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو حدیبیہ پیپر ملز کو ری اوپن کرنا پڑے گا، اور پھر پاناما کیس کے اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر نیب نے سپریم کورٹ کے اندر اپیل کی کہ ہمیں اس کیس کو ری اوپن کرنے کی اجازت دی جائے، جسے سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا، اور اس کے بعد نیب نے پھر نظر ثانی کی اپیل کی جس کو بھی سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا۔ اس طرح یہ کیس ہو گیا ہے کلوز۔ اب یہ کیس چونکہ سپریم کورٹ تک جا کر کلوز ہو چکا ہے تو لہٰذا اب اس کیس کو ری اوپن کرنے کے لیے، جس طرح میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ اب اس کیس کو ری اوپن کرنے کے لیے ایسے شواہد ضروری ہیں جو یہ ثابت کر دیں کہ اس سے پہلے یہ والے شواہد نہ تو کسی عدالت میں پیش کیے گئے اور نہ ہی یہ شواہد اس سے پہلے موجود تھے، اور یہ جو ثبوت ہیں یہ اتنے کافی ہیں، اس حد تک مضبوط ہیں اور اس حد تک اپنا اثر رکھتے ہیں کہ وہ پوری پچھلی جو پروسیڈنگز تھی اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیں۔ لہٰذا اس صرف یہ ایک صورت ہے جس کے اوپر حدیبیہ پیپر ملز کا کیس ری اوپن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ کیس ری اوپن نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت چاہتی کیا ہے، وہ کیوں ایک ایسے جو کلوزڈ کیس ہے اس کو ری اوپن کرنا چاہتی ہے؟ تو اس کا سمپل ایک جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے شریف فیملی کو ٹارگٹ بنا کر ہی چھوڑنا ہے، اور یہی ہمارا پرائم ٹارگٹ ہے، اور اس کو ٹارگٹ کیے بغیر ہم اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو نہیں کر سکتے۔ اور آبجیکٹیو کیا ہے؟ اقتدار، کیونکہ اگر شریف فیملی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل فائنل ہو جاتی ہے تو عمران خان کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی شہباز شریف صاحب ہی ہیں اس وقت وہ ریپلیسمنٹ۔ لہٰذا حکومت نے دوسرا جو چیز
اس تمام عمل سے حاصل کرنا چاہے گی وہ یہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو محدود کر دے، ان کو روک دے کہ وہ ملک سے باہر نہ جائیں، بلکہ ان کو واپس جیل میں کسی طریقے سے بھجوایا جائے۔ تو اس اجلاس میں اس آپشن کے اوپر بھی بڑا تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا، اور عمران خان نے اپنی قانونی ٹیم کو واضح طور پر یہ ہدایت دی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف صاحب کو وہ جو ضمانت ملی ہے اس ضمانت کے خلاف بھی اپیل کی جائے، اور خاص طور پر وہ والی اپلیکیشن جس کے اوپر ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی تھی، اس جو فیصلہ ہے، وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا جائے، اور اس سے بھی اگر کوئی ریلیف ملتا ہے تو لیا جائے۔ لیکن اب اس کے اندر وہ کیا آپشنز اور کیا طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ تو ایک میں نے آپ کو بتایا نا، قانونی طور پر بڑا ایک پیچیدہ عمل ہے، لیکن حکومت اب کچھ نہ کچھ اس معاملے میں آئی واچ کرے گی کہ اس کا تو بنیادی فریضہ یہ ہے کہ خود کچھ کرنا نہیں، اور اگر کچھ کرنا ہے تو صرف یہ کرنا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر تو کوئی اور کارروائی انہوں نے کرنی نہیں۔ ابھی آپ کو کل ہی کی مثال دیتا ہوں کہ اس الیکشن کمیشن کا جو معاملہ آیا تھا، وہ صدارتی آرڈیننس والا، تو وہ بھی صرف کیا ہے، وہ بھی صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جائے، کیونکہ جو آرڈیننس آیا ہے وہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہے، 120 دن کے لیے ہے۔ 120 دن کے بعد وہ صرف ایک مرتبہ اور 120 دن کے لیے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس پر قانون سازی نہیں ہوگی تو وہ قانون خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن معاملہ کیا ہوگا کہ حکومت کو اپنے لیے نیریٹو کو بلڈ کرنے کا موقع ملے گا۔ اب اگر ہم اس EVMs مشین یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہی کے صرف آپشن پر غور کریں تو اس وقت ملک کے اندر جو پچھلے الیکشنز ہوئے تھے 2018 کے اندر، تو تقریباً 30 لاکھ کے قریب پولنگ بوتھس بنائے گئے تھے جہاں پر لوگوں نے جا کے ووٹ ڈالے تھے۔ ہر ایک پولنگ سٹیشنز کے اندر ایک سے زیادہ پولنگ بوتھس موجود ہوتے ہیں جہاں پر بیلٹ پیپرز اور الیکشن کا عملہ موجود ہوتا ہے جو اس کو سپروائز کرتا ہے اور لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرواتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر ایک پولنگ بوتھ کے لیے ایک EVM مشین چاہیے، یعنی کہ کم و بیش آپ کو 30 لاکھ EVMs چاہیے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ اضافی بھی اس مشینوں کی تعداد چاہیے ہوگی کہ 2 3 4 لاکھ آپ کو اضافی بھی مشین چاہیے ہوں گی، تقریباً آپ کو 30 سے 35 لاکھ یہ EVMs چاہیے۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے پیسے ضروری ہیں، کیونکہ 2014 کے اندر جو انڈیا کے اندر جو مشین خریدی گئی تھی اس کی جو قیمت ہے وہ 18,775 روپے ہے انڈین روپیز، اور اگر ہم اس کو آج کے دن کے اندر پاکستانی روپیز کے اندر کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 27-28 ہزار روپے کی ایک مشین بنتی ہے، اور یہ مشین چونکہ 2 یونٹس پر مشتمل ہے تو لہٰذا اس کی کاسٹ بھی اتنی ہی زیادہ تھوڑی سی بڑھ جائے گی۔ تو جو اسٹڈی کی گئی ہے، جو ابھی تک الیکشن کمیشن کی ابتدائی ورکنگ ہے، اس کے مطابق تقریباً صرف یہ مشینیں بنوانے کے اوپر جو قومی خزانے پر جو خرچہ آئے گا وہ تقریباً 223 ارب روپے کا کاسٹ آئے گی صرف یہ مشینیں بنانے پر۔ اور ان مشینوں کو بنوانے کے لیے آپ کو چونکہ 35 لاکھ مشینیں چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تقریباً سپٹمبر 2023 تک جب الیکشن ہونے ہیں اس دن تک آپ کو کم از کم 1000 مشینیں پر ڈے بنوانی ہیں، تبھی جا کر آپ اس ٹارگٹ کو اچیو کر پائیں گے جہاں پر آپ جا کے اپنے پولنگ سسٹم کو الیکٹرانک یا ڈیجیٹل پولنگ سسٹم کے اوپر ٹرانسفر کر سکیں گے۔ تو کیا یہ پاسبل ہے؟ آرڈیننس جاری کر دیا گیا لیکن کوئی پیسہ جاری نہیں کیا گیا، کسی فنانس ڈپارٹمنٹ کو ہدایات جاری نہیں کی گئیں، الیکشن کمیشن سے پوچھا نہیں گیا۔ اب الیکشن کمیشن نے بھی ایک عید کے بعد اپنا اجلاس طلب کر لیا جس میں اس تمام صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو کچھ کرتی ہے اس کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے جو نیریٹو ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کر دو، وہ آرڈیننس لیپس ہو جائے یا اس آرڈیننس کے اوپر قانون سازی نہ ہو تو اس کا الزام پھر اداروں پر لگا دیا جائے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب حکومت نے اداروں کو ٹارگٹ کرنے کی باضابطہ طور پر پالیسی کو حکومتی پالیسی کے طور پر اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اب چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹس ہیں، ہر ایک شعبے کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور اس طرح ٹارگٹ کیا جائے گا جس طرح کہ دشمن ملک پر حملہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک فیصلہ ذرا سا حکومت کے خلاف آ جائے تو سوشل میڈیا کے اوپر
خوفناک قسم کی ٹرینڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے یا حکومت کے خلاف فیصلہ دیا ہوتا ہے ان کو اپنی عزت بچانا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہی وہ معاملہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ حکومت بنیادی طور پر صرف اور صرف آئی واش کر رہی ہے۔ ہاں سنجیدہ ہے تو صرف ایک کام نے، اور وہ کام ہے انتقام، جو احتساب کے نام پر لیا جا رہا ہے، اور اس کا ٹارگٹ صرف اور صرف شریف فیملی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔